سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. چوتھا درس ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مینا کا اور اس کا عنوان ہے توصیف افراد. افراد کے وصف بیان کرنا، تعریف بیان کرنا. شمار یک میں دیکھیں، سب سے پہلے یہاں کنورزیشن ہو رہی ہے. کنورزیشن جو 29 نمبر آڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہم چلائیں گے لائیو ہی. یہاں پر اس کا عنوان یہ ہے کہ امیر دربار گم شده است. امیر لڑکا ہے، در پارک میں گم شده است، گم ہو گیا ہے. مادر امیر کی ماں از نگہبان جو چوکیدار ہے اس سے دربارے او اس کے متعلق یعنی امیر کے متعلق می پوچھ رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو ہم چلائیں گے اور اس میں جو کنورزیشن ہوگی اس کو گوش کنی توجہ سے سننا ہے. ویجگی ہائی ظاہری اور ظاہری طور پر جو خصوصیات اس کی ماں اپنے بچے کے متعلق بتا رہی ہے. امیرہ جو امیر ہے اس کی علامت بے زنید وہاں ٹک لگا دینا ہے. اب جو آڈیو کنورزیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے اس میں چاک یعنی موٹا، موئے فرفری بال جو ہوتے ہیں، چشم آبی، بور، موئے صاف، سبز، قد بلند، یہ سارے آپشن موجود ہیں. کون کون سے جو آپشن ہیں جو کہ اس آڈیو میں بتائے جا رہے ہیں اس میں موجود ہیں، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، بتانا ہے. اب نیچے یہ پوری متن ہے، ہم آڈیو چلا رہے ہیں. آڈیو نمبر 29 یعنی 29 ہے. اس کو اچھی طرح سے سنیں اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں، ہم اس کے لفظی ترجمہ و تشریح بتائیں گے. درس 4 صفحه 31 تمرین 1. ببخشید شما یه پسر بچه 4 ساله ندیدین؟ پسرتون چه شکلیه؟ سبزه است، قدش بلنده، موهاش مشکی و فره، چشمش هم قهوه‌ایه. لباسش چجوریه؟ یه تیشرت قرمز، شلوار جین آبی و کتونی سفید پوشیده. اون نیست؟ آره خودشه. ہاں جی، آپ نے آڈیو کنورزیشن سنی. اس میں دیکھیں سب سے پہلے ماں پوچھ رہی ہے اس نگہبان سے، چوکیدار سے، کہ ببخشید کہ معاف کیجیے گا، معذرت خواہ ہوں، شما ایک پسر بچے، کیا آپ نے ایک جو لڑکا ہے، حصہ یہ لڑکا، بچہ جو چھوٹا بچہ ہے لڑکا ہے اور وہ بھی 4 سال کا ہے، نہ دیدین نہیں دیکھا، کہ آپ نے 4 سال کا چھوٹا بچہ نہیں دیکھا. پسر بچے لڑکا جو بچہ ہو اور دختر بچے وہ بیٹی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے بچی کے متعلق. اب دیکھیں نگہبان پار کہہ رہا ہے پسرتون آپ کا جو بچہ ہے چے شکلی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، کیا حلیہ ہے. ماں کہہ رہی ہے سبز آست کہ وہ سبز کلر اس نے پہنا ہوا ہے، قدش بلند ہے، بڑا لمبا قد ہے اس کا، موہش مشکی و پھر بال اس کے کالے اور گھنگریالے ہیں، چشمش ہم قہوئی ہے، اس کے جو ہے نا جو آنکھیں ہیں قہوے رنگ کی ہیں. نگہبان پارک جو ہے نا وہ بول رہا ہے کہ لباس چجوری ہے، اس کا جو لباس ہے کپڑے ہیں وہ کیسے ہیں. ماں کہہ رہی ہے یہ ٹی شرٹ کرمیز، یہ لال کلر کا اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، شلوار جین آبی ہے اور اس کی جو شلوار ہے وہ جینز پانی کلر کی جو آبی ہے بلیو وہ پہنا ہوا ہے. وقتونی سفید پوشیدہ است، اور اس نے
जो जूती है वो सफेद पहना हुआ है। निगहबान कह रहा है कि 19 क्या जिस के मतलब आप पूछ रहे हैं वो नहीं है, वो तो नहीं है। मादर कहती है अरे हाँ जी खुदिश, हाँ जी ये वही है जो लटका हुआ है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। जो कुछ हमने पूछा है यहाँ पे उल्गो हमने हासिल किया है पुरसश पासख। किसी भी चीज़ के मतलब जब पूछना चाह रहे हो अशया के मतलब तो हम पूछ सकते हैं चे शक्ली है, कि जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो किस शक्ल का है, किस सूरत में है वो। ये अच्छे जूरी है वो एक ही मन में कैसा है। अब जवाब में आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में पूछ रहे हैं कदश बुलंद है या कुता है, या उसका कद जो है ना बड़ा है या छोटा है। मुंह साफ है, वे सीधे बाल हैं, ये घुंघराले बाल हैं, या जिस तरह ये अफ्रीकी के बाल होते हैं उसी तरह हैं, कैसे हैं। या सब्ज है, सफ़ेद है, छोटा है, बड़ा है, साफ सुथरा है, ये इसकी क्या है सिफत है जो बयान की गई हैं। आप बयान कर सकते हैं ये। शुमारतों में देखें बेलगू निगाह कुनीत, इस जो उल्गू हमने ली है अच्छी तरह तवज्जो करना व मनंद नमूने, और हमने जो एग्जाम्पल दी है दरबार वीजगी है ये ज़ाहिरी है, हम क्लासी खुद गुफ्तगू करने थे। हम क्लासी जो क्लास फेलो है उसकी जो ज़ाहिरी खसूसियात हैं उसके मतलब अपने गुफ्तगू करना है। जैसे कि पूछा जा रहा है कि मरियम किस शक्ल है, मरियम किस शक्ल की है, कैसी है। तो जवाब मिला कदस बुलंद है, मुंह साफ है, बड़े कद वाली है और उसके बाल साफ हैं, सीधे हैं। इसी तरह अपने क्लास फेलो के मतलब भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वाजे में, जो आज अल्फाज में जो पढ़ना है उसका उन्वान है वीजगिया या ज़ाहिरी अफराद एशिया। अफराद फर्द यानी शख्स या किसी चीज़ की जो ज़ाहिरी खसूसियात हैं वो यहाँ पर बयान की गई हैं। 30 नंबर ऑडियो में देखें जो जिनका उन्वान है कि शुमार हर तस्वीर के नंबर जो लगे हुए हैं किनारे सिफत मुनासिब, इनकी आपने मुनासिब जो सिफत है वो आपने बतानी है। बेनवीसी लिखना है सिपास गोश कुनीद, पहले आपने ये लिख लेना है, फिर जो ऑडियो हम चला रहे हैं उसको आपने अच्छी तवज्जो से सुनना है और चेक कुनीद, और चेक करना है कि ये जो मैंने सिफत यहाँ पे ऐड किया है ये सही है या नहीं सही। अब सिफत में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं साफ, सबक, कद बुलंद, खुचक, कसीफ, लागर, जवान, ज़ीबा, फिर संगीन, कद कोताह, बुजुर्ग, तमीज, चौक, फिर व ज़िश्त। अब ये ऐसे समझें मुखालिफ भी है, जैसे कि साफ है, साफ सुथरे बाल हैं, फिर यानी घुंघराले बाल, सबक जो है ना बहुत ही हल्का संगीन उसके मुकाबले में यानी भारी, कद बुलंद, कद कुताह, बुलंद यानी बड़ा, कुताह यानी छोटा, कूचक ये बड़े के मतलब है, बुजुर्ग यानी बड़ा, ये भी बुजुर्ग ज़ईफ के माने में भी आता है, कसीफ गंदा, तमीज यानी साफ सुथरा, लागर पतला, चाक यानी मोटा, जवान जवानों का पीर यानी बूढ़ा, ज़ीबा खूबसूरत, ज़िश्त यानी बदसूरत। तो ये सिफत हैं कि जो इस ऑडियो में आएंगे आपने अच्छी तरह से इनको सुनना है। पहले तो आप लिख लें कि इनकी क्या सिफत है, फिर उसके बाद ऑडियो जो चला रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि हाँ कि जो कुछ हमने सिफत यहाँ पे ऐड की है क्या वो दुरुस्त साबित हुई या नहीं। तो ये आपने ये चेक करना है। तो हम 30 नंबर जो ऑडियो है वो चला रहे हैं, इनको अच्छी तरह से सुने। हाँ जी,
آڈیو نمبر 30 درس 4 صفحه 32 تمرین 1 1 چاق 2 لاغر 3 زشت 4 زیبا 5 قد بلند 6 قد کوتاه 7 کثیف 8 تمیز 9 پیر 10 جوان 11 فر 12 صاف 13 کوچک 14 بزرگ 15 سبک 16 سنگین ہاں جی آپ نے یہ صفات سنی ہے کہ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اور تمام افراد کی صفات جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ، کہتے ہیں کہ شمال 2 میں با استفادہ صفات ہو یا والا، آپ اوپر والی تمام صفات میں سے کچھ صفات جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے ان افراد کی توصیف کریں۔ اب توصیف کرنا ہے، جیسے کہ مورگان فریمن چه شکلی است، مورگان فریمن کس شکل کا ہے، تو آپ بتائیں گے مورگان فریمن ایک تو پیر ہے، اس کے بعد آپ ان میں سے جو صفتوں پر بیان کی ہیں محایش فر ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قدش مثلا بلند ہے، لاغر ہے، اور آگے کوئی بھی بتا سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح شمال 2 میں جومپا لاہری چه شکلی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جومپا لاہری جوان ہے، موہایش صاف ہے، قدش بلند ہے، اور باقی جو بھی صفات ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ہوم ورک ہو جائے گا۔ آتے ہیں نیکسٹ دستور کی جانب، جو قانون ہم نے پڑھنا ہے گرامر میں، اسم اور صفت جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اسم ہو کسی چیز کا نام ہو اور اس کے ساتھ اس کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ شمار 1 میں دیکھیں بے تصویر ہو یزید نگاہ کو نید، نیچے دیے گئی تصاویر کو نگاہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ قدام مشین کوچے، کون سی گاڑی ہے وہ چھوٹی اور قدام مشین بزرگ ہے تو کون سی بڑی ہے۔ اب تصویر اول میں دیکھیں، مشین کوچک لال والی، مشین بزرگ، خانے کوچک لال والا، خانے بزرگ یہ پڑا، تو یہ نام کے ساتھ ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ کشف قاعدہ میں ہم نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قاعدہ جو ہے اسم اور اس کے ساتھ اس صفت آپ نے استفادہ کرنا ہے آخر میں۔ شمال 2 میں دیکھیں مینا برائے پسرش، مینا جو ہے نا اپنے بابا کے لیے السفر سوغات آورده است، السفر سوغات آورده است، سفر سے سوغات لے کر آئی ہے، ہدیہ لے کر آئی ہے۔ اب گوش کنید و مشخص کنید چه چیزیں خریدی است، آپ نے اچھی طرح سے سننا ہے اس آڈیو کو جو ہم چلا رہے ہیں اور بتلانا ہے کہ کون سی سوغات یا کون کون سی چیزیں لے کر آئی ہے، تو یہ آڈیو نمبر 31 کو اچھی طرح سے آپ سنیں۔ درس 4 صفحه 33 تمرین 2 خب ببین برات چی خریدم، یه توپ کوچیک اسفنجی برای بازی کردن توی خونه، اینم یه خطکش کوتاه که بتونی بذاریش توی کیفت ببری مدرسه.
آهان ببین یه مسواک نرم هم برات آوردم. ببین چه عکس قشنگی روش داره. این چیه مامان؟ یه اسباب بازی فکریه. حتما خوشت میاد. بازش کن. اینم یه جام مدادی استوانه‌ایه که خطکش و مدادات رو بذاری توش. وای آدامس. آره یه بسته آدامس بادکنکی. میدونستم خوشت میاد. جی آڈیو آپ نے سنی. اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تھوپ بزرگ، بڑی جو گیند ہوتی ہے، چھوٹی گیند، خط کش بلند، پیمانہ جو ہوتا ہے بڑا یا چھوٹا، مسواک جو مسواک ہوتا ہے نرم والا ہو یا سخت والا ہو، زبر سخت ہوتا ہے. اسباب بازی فکری جو جس میں جو ذہن سے جو بازی کھیل ہوتا ہے جو یہ پڑھتے ہیں اس کو کھیلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فکر والے ہوتی ہے. اس اسباب بازی یعنی جو کھلونے ہوتے ہیں کھیل کود والے وہ فکری. کچھ ہوتے ہیں چوبی جو کھیل کود والے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، کچھ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فکری جو فکر کر کے ان کو بنانا ہوتا ہے. اگر دیکھیں جامدادی گراں جو جامدادی گراں کا مطلب ہے مہنگی. مہنگی جامدادی جس میں پینسل اور چھوٹا باکس بنا ہوتا ہے، پینسل ربڑ ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بچے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ اسکول میں جا کے یہ استعمال کرتے ہیں. استوانئی جو نارمل طریقے سے نارمل ہوتے ہیں جامدادی، مہنگی نہیں ہوتے اور جو پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں اسے جامدادی استوانئی کہتے ہیں. ادامس ببلز کو کہتے ہیں. ادامز باد خنکی جو غبارے بنتے ہیں جس سے اسے باد خنکی کہتے ہیں. ادامز ہے یہ توپی جو گیند کی طرح ببلز ہوتی ہیں ان کو ادامز ہے یہ توپی کہا جاتا ہے. چلتے ہیں شمارے 6 کی جانب اور 32 نمبر آڈیو کو ہم نے سننا ہے. اس کا عنوان ہے کہ بے ترکیب ہو یہ اسم و صفت گوش کنید. اسم اور اس کی صفت کو آپ نے اچھے سے سننا ہے اور مشخص کنید، اور آپ نے بتانا ہے کہ کجا صدائے ای اور کجا صدائے یا مشنوید، کون سی جگہ پر ای زیر والا اور یا آپ سن رہے ہیں. تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو سننا ہے. 32 نمبر آڈیو کو یہاں پہ اچھی طرح سنیں. درس 4 صفحه 33 تمرین 3. کیف کثیف، خانه بزرگ، موی بلند، کشوی کوچک، روستای زیبا. ہاں جی، یہاں پہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ زیر اور یا آ رہا ہے. شمار 4 میں دیکھیں برائے ہر تصویر ایک ترکیب وصف بینویسید. ہر تصویر کے لیے ایک صفت جو ہے نا وصفی صفت آپ نے وہ بیان کرنی ہے. کہ مثال کے طور پر آپ کہہ دینا ہے کہ کتاب های بزرگ، شانه های کوچک. تو ان کے لیے آپ نے یہ ترکیب وصفی بیان کرنا جو آپ کا ہوم ورک ہے. چلتے ہیں ہم لاسٹ پیج میں. ہم کارکرد جو ہم نے پریکٹیکلی یہ کام انجام دینا ہے، پریکٹس کرنا ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے صحبت کردن دربار آب و ہوا. آب و ہوا جو ہے موسم ہے اس کے متعلق بات چیت کرنا. شمار 1 میں جس کا عنوان ہے آڈیو میں سی او سے 33 نمبر آڈیو جس کا عنوان ہے کہ بے گفتگو یہ ان افراد گوش کنید. ان افراد کے کنورزیشن کو اچھے سے سنیں. ہوای برازیل چطور است، اور آپ نے بتلانا ہے کہ برازیل جو ملک ہے اس کی آب و ہوا موسم
کیسا ہے. تو آڈیو نمبر 33 COC کو اچھی طرح سنیں اور پھر آپ نے بتانا ہے که یہ هوای برزیل چطور است. درس 4 صفحه 34 تمرین 1. چقدر امروز هوا گرمه. آره قاهره همیشه تو تابستون خیلی گرمه. تو اهل مسکویی. اونجا هوا چطوره؟ اونجا سرده مخصوصا تو زمستون. تو لندن هوا چطوره؟ لندن معمولا هوا ابریه و باد میاد. بیشتر وقتا هوا خنکه. راستی ریکاردو هوای برزیل چطوره؟ هوای برزیل معمولاً شرجی و بارون میاد. مخصوصاً تو بهار. ہاں جی یہ چند الفاظ کی گفتگو ہے. کہہ رہے ہیں کہ دیوت کہہ رہا ہے چقدر امروز ہوا گرم ہے. چقدر یعنی کتنی، امروز یعنی آج ہوا گرم ہے یعنی گرم ہوا ہے. آنا کہہ رہی ارے ہاں جی قاہرے ہمیشہ، جو قاہرہ ایک سٹی ہے، ہمیشہ کیا ہے تو تابستون، گرمیوں میں خیلی گرم ہے، زیادہ گرمی آتی ہے، گرم ہوتا ہے ہوا. دیوت کہہ رہے تو اہل مسکوئی، تم تو ماسکو کے رہنے والے ہو. اونجا ہوا چطور ہے، وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے، ہوا کیسی ہوتی ہے. آنا کہتے ہیں اونجا سرد ہے، وہاں تو سردی ہے. مخصوصاً تو زمستون، سردیوں میں خاص طور پر وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے. تو لندن ہوا چطور ہے، لندن میں ہوا کیسی ہے، اب ہوا کیسا ہے لندن کا. دیوت کہتے ہیں لندن ہم معمولاً ہوا ابری ہے. لندن عام طور پر ہوا ابری ہے، بادلوں کی جیسی ہوا ہے، زیادہ گرم ہے نہ ٹھنڈی ہے، نارمل ہے. بعد میں آ جاتے ہے اور وہاں پہ ہوا چلتی رہتی ہے. بیشتر وقت ہوا خنک ہے، بیشتر اوقات جو کیا ہے وہ ہوا ٹھنڈی رہتی ہے. آنا راستی آنا پوری ہے کہ اچھا وہ ریکاردو ہوای برزیل چطور ہے. راستی یعنی یاد آیا کہ ریکاردو برزیل کی ہوا کیسی ہے. ریکاردو کہتا ہے کہ ہوای برزیل معمولاً شرجی و بارون میاد، کہ برزیل کی ہوا عام طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے، بادل برستے رہتے ہیں. مخصوصاً تو بہار، موسم بہار میں خاص طور پر ہوا جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بادل گرجتے رہتے ہیں اور بارون میاد بارش آتی رہتی ہے. تو ان کی گفتگو تھی. نیکسٹ دیکھیں گفتگو شمار 34 آڈیو نمبر 34 ہے، جس کا عنوان ہے کہ اس کو آپ نے سننا ہے. آنا میخواد کجا برود، آنا کہاں جانا چاہتا ہے، یہ چاہتی ہے. ہوا یہاں جو تو راست، اور جہاں وہ جانا چاہتی ہے اس کے ہوا یعنی آب و ہوا موسم کیسا ہے. تو 34 نمبر آڈیو کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے اور بتانا ہے کہ آنا کہاں جانا چاہتی ہے اور وہاں کا موسم کیسا ہے. درس 4 صفحه 34 تمرین 2. راستی بچه ها من فردا میخوام برم مادرید. به نظرتون هوای اونجا چطوره؟ صبر کن الان بهت میگم. الان میرم تو اینترنت برات پیدا میکنم. راست میگی؟ خب ببین امروز مادرید هواش ابریه. فردا آفتابیه. پس برای مسافرت روز خوبیه. ہاں جی آنا کہہ رہی ہے کہ راستی بچہ، اچھا سنو بچو، دوستو، من فردا میخوام برم مادرید. من فردا یعنی میں کل، میخوام میں چاہتی ہوں کہ برم مادرید یعنی مادرید جانا چاہتی ہوں. بے نظرتون آپ کی نظر میں ہوا یونجا چطور ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے. دیوت کہتے صبر کن، ویٹ کریں. الان بہت میگم، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی بہت میگم یعنی بیتون میگم، میں ابھی بتاتا ہوں. الان میرام تو انٹرنیٹ، میں ابھی انٹرنیٹ میں برات پیدا میکنم، ابھی انٹرنیٹ جاتا ہوں، انٹرنیٹ
ऑन करता हूँ और आपके लिए मैं सर्च करता हूँ। अब आना कहती है रास्त मिगी वाकन सही कह रहे हो। दीद कहता है अब उसने सर्च किया, सर्च करने के बाद कह रहा है कि खूब अच्छा जी बिबिन सुनो देखो इमरोज मॉडरेट हवाइश अबरी है। आज जो मॉडरेट के मौसम है वो नॉर्मल है, बादल चल रहे हैं, अबरी है। हवाई अबरी यानी बादल जब आ जाते हैं तो हवा जब चलती है तो अबरी कहलाते हैं। फर्द आफताबी है, हाँ आज तो बादल चल रहे हैं, हवा ठंडी है, कल जो है ना वो सूरज निकलेगा। फर्द आफताबी है, कल सूरज निकलेगा। अना कह रही है पास, हाँ जी बराए मुसाफरत रोज़े खूबी है, पास में कल का जो दिन है वो अच्छा दिन है सफ़र के लिए। बराए मुसाफरत सफ़र के लिए रोज़े खूबी है, अच्छा दिन है, पास यानी मुझे कल ही जाना चाहिए। अब जब देखें लास्ट में उल्गू जो यहाँ पर बयान हुई है, जो हमने यहाँ से हासिल किया है पुरसिश पासोक से। जब किसी चीज़ के मतलब पूछा जाए तो हम कह सकते हैं हवा चतुर है, हवा कैसी है, या हवा तहरान चतुर है, हवा तू तहरान हवा चतुर है। किसी मुल्क किसी शहर किसी जगह का जब आब हवा के बारे में पूछना हो तो आप यह कह सकते हैं हवा चतुर है, कैसी हवा है, या उसका नाम दे दें हवाई तेहरान, हवाई इस्लामाबाद, हवाई मुंबई, हवाई बगदाद चतुर है, ये शहर का नाम लेना है। या कह दें कि तू तेहरान, तू इस्लामाबाद, तू मुंबई, तू बगदाद, तू अनखरा, के वहां में वहां का हवा चतुर है, हवा कैसी है। अब इसकी जो है ना जवाब आप मुख्तलिफ बता सकते हैं, या तो बता सकते हैं बारून मियाद, बारिश हो रही है, हवा बारूनी है, हवा जो है ना बारिश वाली है ठंडी है, या हवा अबरी है, या हवा आफ्ताबी है। जो पीछे आपने पढ़े हैं उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में शुमार से में बेलगू निगाह कुनीद, ये जो उल्गू आपने देखी है सुनी है पढ़ी है अच्छी तवज्जो करें। मानंद नमूने और जो एग्जाम्पल हमने नीचे दिया है दरबार हवाई शहर है, ये खुद अपने शहर की आबो हवा जो है उसके मुतालिक गुफ्तगू कन्वर्सेशन करें। जैसे कि हवाई आमिस्टरदाम चतुर है, हवा अम्स्टरडाम चतुर है, किसी शहर का नाम है अम्स्टरडाम, कैसी है तो वहां पे जवाब मिला आफ्ताबी है। हवाई लंदन चतुर है, लंदन की आबो हवा कैसी है तो बताया गया अबरी है। दूसरी तरह आप अपने अपने मुल्क जो शहर हैं उसके मुतालिक आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या कन्वर्सेशन करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार, शुमा बाशद।